الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم سب پر کرم اور فضل ہے کہ ہم کو اس میں زندگی کے تمام کاموں سے الگ ہو کر دین کی بات سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. انسان زندگی میں جو کام کر جاتا ہے وہی کام آخرت میں اس کے کام آتا ہے. آپ کا یہ مدرسہ جس کو آپ نے قائم کیا، یہ مدرسہ اب بکے گا نہیں، اب یہ مدرسہ ہی رہے گا. اور جب تک اس میں دین کی تعلیم ہوتی رہے گی، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ جگہ بنی رہے گی، اس وقت تک اس زمین کے وقف کرنے والے کو ثواب بھی عطا ہوتا ہے. حضور سرکار دو عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب جب لوٹ رہے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم نے کہا، اے اللہ کے حبیب، آپ اپنی امت کو میرا ایک پیغام پہنچا دیجیے گا. میرا پیغام یہ ہے کہ جنت ایک پڑتی زمین ہے. بس یہی اتنا پیغام آپ میرا پہنچائیے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدی کو یہ پیغام بذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچایا. جنت ایک پڑتی زمین ہے. آپ جانتے ہیں پڑتی زمین کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر مکان بنا نہ ہو. پڑی ہوئی زمین ہے. تو
قرآن میں تو ہے کہ جنت میں محل ہے، جنت میں نہریں جاری ہے، جنت میں باغات ہیں، جنت میں عالیشان کوٹھیاں ہیں، جنت میں راحتوں کا سارا سامان موجود ہے، ہر خواہش جنت سے پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جا کے امت کو بتا دیجئے کہ جنت ایک پڑتی زمین ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ پیغام صرف اتنا ہی ہے، آپ جا کے بتا دیجئے کہ جنت ایک پڑتی زمین ہے۔ جب سرکار نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ جنت ایک پڑتی زمین ہے، تو صحابہ سمجھ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے جان لیا کہ جنت اسی کے لیے ہے جس نے دنیا میں جنت بنانے کا انتظام کیا۔ اگر اس نے اللہ کے لیے ایک اینٹ رکھی ہے تو جنت میں اس کو محل تعمیر ملے گا۔ جس نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہے اس کے بدلے میں پروردگار عالم جل مجدہ اسے جنت میں بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو کام کرنے والا آدمی جو دنیا میں کر رہا ہے اس کا بدلہ آخرت میں اسے ملے گا اور مل کے رہے گا۔ وہ لوگ جو صرف اپنا پیٹ پال رہے ہیں، اپنی زندگی اور اپنے بال بچوں کی زندگی ہی کے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کاموں سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اپنی آخرت میں جو چیز دکھائی دے گی وہ محل دکھائی دے گا، باغ دکھائی دے گا، ان کے لیے وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ یہاں تم نے اگر مسجد میں چراغ جلایا ہے تو وہاں تمہارے لیے جنت میں روشنی ملے گی، تمہاری قبر میں تمہیں روشنی ملے گی۔ تم کچھ کرو تو اس دنیا کے اندر۔ جس آدمی نے اپنی زندگی میں دنیا میں کچھ کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جل اور اللہ کے لیے کیا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر نیت یہ ہے کہ یہ صاحب دیکھ لیں ہمارا کام تو ہماری تعریف کریں گے تو بس یہ تعریف کر دیں گے، بدلہ بھی تو انہیں کو دینا ہے، پھر اللہ کیوں بدلہ دے گا؟ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی اس کا ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا، ہم دنیا والوں سے کچھ لینا نہیں چاہتے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں کہ اس کا بدلہ اتنا ہی دے گا، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ 10 گنا دے، 20 گنا دے، 50 گنا دے، 70 گنا دے، 100 گنا دے، 700 گنا دے، 1000 گنا دے، یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے، مگر وہ بڑھا کے دے گا۔ پروردگار عالم جل مجدہ نے آپ کو یہ جگہ جو عطا فرمائی ہے، اس جگہ دین کا درس ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کے جو بھی اس میں دین کو سیکھے گا، سکھائے گا، زمین اس کے لیے دعا گو ہوگی، اور جب وہ اس دنیا میں نہ رہے گا تو زمین کا وہ حصہ جس پر وہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے رو کے کہے گا پروردگار جو ہمارے اوپر بیٹھ کر کے تیرا دین سکھاتا تھا اور تیرا نام روشن کرتا تھا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، پروردگار تو اس کی قبر کو روشن کر دے، اور جہاں وہ ہے وہاں بھی پروردگار عالم جل مجدہ تو اپنے کرم سے بڑھوتری عطا فرما، خوبی عطا فرما، اور وہاں سے اس کو بھی فیض عطا فرما اور اس کے لوگوں کو بھی فیض عطا فرما۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے
کہ ایک شخص نے اگر کوئی کام کیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں ملے گا. سمجھو بدلہ تو ملے گا لیکن وہ دینے والا مہربان ہے، خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، کہے گا اچھا بدلہ تو جو تم نے کیا ہے ہم اس کا بدلہ تمہیں بھرپور دیتے ہیں، لیکن تم نے ہماری خوشی کے لیے کیا ہے تو اب ہم تیری اولاد کو ایسا بنائیں گے کہ دنیا میں وہ خوش رہے گی، ان کی زندگی میں خوشحالی رہے گی، ان کی عزت رہے گی، ان کی آبرو بنے گی. پروردگار عالم جل جلالہ و نوالہ اپنے چاہنے والوں کو اور اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرنے والوں کو نوازتا ہے اور بہت نوازتا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹ گئے تو مٹ جانے کے بعد کیا ہوگا، تمہیں کیا معلوم، جب پروردگار کے ذمے ہے تو مٹنے کے بعد بھی وہ ہمیں حیات جاویدہ دے سکتا ہے، اس کے قبضے میں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، دانا زمین میں بو دیا، دانا جب زمین میں آپ نے بو دیا تو کچھ دنوں کے بعد اسی جگہ پر ایک چھوٹا سا پودا سر ابھرتا ہے. اب آپ اگر اس زمین کو کریت کے اس دانے کو تلاش کریں تو ملے گا. دانے نے اپنا وجود کھو دیا لیکن اس نے ایک پودے کی شکل میں سر ابھارا اور پھر وہ ترقی کرتا جا رہا ہے. ننھا سا ایک دانہ لیکن وہ ترقی کرتا جا رہا ہے. تناور درخت ہو گیا تو اس کے سائے میں لوگوں کو آرام مل رہا ہے. پھلدار درخت ہے، لوگ اس کے پھل سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. اس کو پروردگار عالم نے نفع بخش بنایا تو ننھا سا دانہ بھی اگر اپنے وجود کو کھو کر کے کچھ کرتا ہے تو پروردگار عالم جل مجدہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. ہم نے اپنی جائیداد میں سے کاٹ کر کے اگر تھوڑی سی جگہ اللہ کے لیے دی ہے تو یہی وہ جگہ پروردگار عالم جل مجدہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے گا اور پروردگار عالم جل مجدہ اس کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا. حضرات محترم، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامتیں ہیں، اور تو چونکہ حضرت غوث پاک بے مثال تھے ان کی کرامتیں بھی بے مثال ہیں. جیسے حضرت غوث پاک شاندار تھے ویسی ہی ان کی کرامتیں بھی شاندار ہیں. 900 برس گزر گیا، اب تک ان کی کرامتوں کا شہرہ دنیا میں ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. پروردگار عالم جل مجدہ نے ان کو کرامت کے لیے پیدا کیا تھا. کہ تم کرامت دکھاؤ، کیوں پیدا کیا تھا انہیں؟ پروردگار نے حضرت غوث پاک کو پیدا کیا تھا کرامت دکھانے کے لیے. یہ تو اس کی شان ہے، جس کو چاہے کرامت بخش دے، یہ اس کی شان ہے. پیدا کیا تھا پروردگار عالم نے کس طرح سے کہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن تھے، یعنی علم لے کر کے دنیا میں تشریف لائے. بڑے ہوئے، مدرسے میں ان کا داخلہ ہوا، وہاں ان کے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے. اسی مدرسے کے اندر جس قدر بھی لوگ علم سکھا سکتے تھے انہوں نے سیکھ لیا. پھر انہوں نے سوچا کہ اس سے آگے تعلیم حاصل کرنا چاہیے، تو اب اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے شہر تشریف لے گئے.
وہاں جا کر کے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، یعنی گیلان سے بغداد گئے، اور بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا، وہاں گئے، وہاں علم حاصل کر رہے تھے۔ تو آپ کی زندگی جو شروع سے ہے اس پر آپ غور کریے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ انہوں نے علم کو سیکھنے میں اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ابا کھلا رہے ہیں، اماں کھلا رہی ہے، خاندان والے کھلا رہے ہیں، لوگ روزی کا بندوبست کر رہے ہیں، مسجد میں تم رہتے ہو تو وہاں پر لوگ تمہیں روٹی پہنچاتے ہیں، ہر طرح کا تمہارے ساتھ اچھا ویوہار ہوتا ہے، تمہاری خدمت ہوتی ہے، کیونکہ تم دین اسلام کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یعنی آج دنیا میں جو مدرسوں کا حال ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، تو یہ حال ہے، ترقی پہ ترقی ہوتی جاتی ہے۔ لیکن غور کرو، حضور غوث پاک کے زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں بھی علم دین سیکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت غوث پاک بغداد یونیورسٹی میں تھے نا، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے وہاں تھے، تو وہاں سے آپ کو وظیفہ ملتا تھا۔ کیسا وظیفہ ملتا تھا؟ ماہانہ، کہ آپ اس سے اپنا تیل، صابن، کپڑا، اپنی ضرورت کھانے پینے کی سب پوری کیجئے۔ بادشاہ وقت نے وہاں پر وقف کیا تھا کہ جو طالب علم یہاں پر علم حاصل کرے گا اس کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا، یہ بادشاہ کی طرف سے تھا۔ تو حضرت غوث پاک بھی جب اس مدرسے میں آئے تو یہی پوزیشن تھی، آپ آئے تو آپ کو بھی وظیفہ ملنا شروع ہو گیا۔ دنیا کے لوگ الگ ہیں اور دین والے الگ ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا وہ تاریخ مقرر تھی، اس تاریخ کو ملتا تھا، تو جب آپ کو وہ وظیفہ ملتا، وہ رقم لے کے جب آپ مدرسے سے باہر نکلتے تو بیواہیں کھڑی رہتی تھیں، یتیم کھڑے رہتے تھے، غریب لوگ کھڑے رہتے تھے، سب ہاتھ پھیلاتے تھے، اور حضرت غوث پاک اپنے گھر پہنچتے پہنچتے جتنا وظیفہ ملتا تھا وہ سب دے دیتے تھے، کچھ اپنے پاس نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں روٹی کیسے چلتی تھی؟ اس کا بھی اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو حالات پڑھیے حضرت غوث پاک کے، سب وظیفہ بانٹ دیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو درخت کے پتوں کو جو پتے چبا سکتے تھے ایسے پتوں کو چبا کر کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ مگر کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ میری بھی زندگی کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کب تک میرے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا، میں تو اس کے لیے قربان ہو رہا ہوں، وہ کب اپنی مہربانی فرمائے گا۔ یہی ذہن کے اندر کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا تھا، تو اللہ نے ان کی تسکین کا انتظام کیا۔ شہر بغداد میں وہ گھومتے تھے حضرت غوث پاک، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر راستے میں پتا پڑا ہوا تھا، اس کو اس نے اٹھا لیا۔ آپ نے اس پتے کو دیکھ رہے ہیں، وہ پتا اٹھانے کے بعد غور کر رہے ہیں، اس کے بعد اشارہ کیا، اس پتے میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور لوگوں کو بھی دے دیا۔ سبزی بیچنے والے جو سبزیوں کا پتا دیکھنے سے اچھا نہیں لگتا تھا اس کو توڑ کے پھینک دیتے تھے،
یہ لوگ اسی کو اٹھا لیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ حلال سے ہے کہ نہیں. اگر رزق حلال ہوتا تھا تو اسے کھا لیتے تھے. علم دین عمل کرنے کے لیے ہے نا. علم دین حرام کھانے کے لیے نہیں ہے. علم دین حلال کھانے کے لیے ہے. تو جو شخص کسی مدرسے میں پڑھے یا پڑھائے دونوں کو یہ چاہیے کہ حلال کھائیں. ہماری بات بہت چبھتی ہوئی ہے. دونوں کو چاہیے کہ حلال کھائیں. حلال یہی ہے کہ تم پڑھنے کے لیے ہو تو پڑھو اور تم پڑھانے کے لیے ہے تو تم پڑھاؤ. یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی کے وقت سے گھوم جاؤ اور تنخواہ پوری پوری لو. یہ نہیں ہے. روز ایک کام نکل رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کام پر مقرر ہو وہ کام کرو. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے جب آخری درجے میں پہنچے ہیں تو حضرت خواجہ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بغداد یونیورسٹی کے سب سے بڑے عالم تھے ان کی خدمت میں پہنچ گئے. مگر ان کا حال یہ تھا کہ وہ حضرت غوث پاک کو دیکھتے تھے تو رشک کرتے تھے اور حضرت غوث پاک انہیں دیکھتے تھے تو رشک کرتے تھے. وہ وقت بھی آیا کہ حضور غوث پاک نے اپنی عبا انہیں پہنائی اور انہوں نے اپنی عبا انہیں پہنائی. اور آج تک حضرت خواجہ ابو سعید مبارک مخزومی کا سلسلہ حضرت غوث پاک سے ہی چل رہا ہے. غور کرو. پھر استاد نے ایسی شفقت ایسی محبت کا سلوک کیا کہ ہر طرف ضرورت کے مطابق لوگ جو بھی ان کے پاس آتے تھے کہتے تھے عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ تمہارا حال وہی ہوگا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت خواجہ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تو اس یونیورسٹی کی صدارت اور اس یونیورسٹی کے سب سے بڑے عالم وہی تھے حضرت غوث پاک. چھوڑا نہیں دین کو, چھوڑا نہیں دین سیکھنے کو, چھوڑا نہیں دین سکھانے کو, چھوڑا نہیں. پوری زندگی حضرت غوث پاک اس یونیورسٹی میں تعلیمی کام انجام دیتے تھے. اب یہیں سے آپ فیصلہ فرما لیجئے اور سمجھیے کہ حضرت غوث پاک کی زندگی کا مشن کیا تھا. تعلیم سے دور ہوتے, تعلیم حاصل نہ کرتے تو فقط کرامت سے کتنا کام چلتا. کرامت بھی تو اسی وجہ سے نہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی کہ وہ سچائی کے ساتھ اللہ کا کام کرتے تھے. کرامت کوئی اپنے سے تو پیدا نہیں کر سکتا. کرامت تو اللہ عطا فرماتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو صاحب کرامت بنایا تھا اور پھر اس کے بعد صاحب فیض بھی. کیسے صاحب فیض؟ صاحب فیض ایسے تھے کہ ایک آدمی آیا, اس کو اپنے علم پر بڑا غرہ تھا. وہ سمجھتا تھا کہ ہم سے بڑا کوئی بحث مباحثے میں نہیں ہے اور ہم سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے. حضرت غوث پاک کے پاس بیٹھا, آپ نے اسے دیکھا
تو اب اس کی زبان کھلتی نہیں، جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب اس کے پاس نہیں، عقل اس کی معروف، سارا علم اس کا سلب ہو گیا، خاموش بیٹھا ہے، جتنا غرہ تھا ختم ہو گیا، جتنا اس کے دل میں تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، سب چیز ختم ہو گئی، کچھ نکل ہی نہیں رہا ہے۔ اما برتن میں اگر کچھ ہوگا تب نہ چھلکے گا، تو سارا برتن خالی ہو گیا تھا۔ اس نے قدم پکڑ لیا کہ ہمیں معاف کیا جائے، ہم آپ کی خدمت میں آئے تھے تو ہم نے سمجھا تھا کہ جیسے سب عالم ہیں ایسے ہی آپ بھی ہوں گے، للہ ہماری دولت ہمیں عطا کر دیا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا علم تو اسے لوٹا ہی دیا، پھر اپنی طرف سے بھی اسے اپنا علم عطا کیا۔ تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی شان یہ نہیں ہوتی کہ کسی سے لے لے، وہ دیتے ہیں تو دیتے بھی ہیں، اور اتنا دیتے ہیں دکھائی نہیں دیتا، مگر ترقی تو ترقی، عزت تو عزت، اور ہر طرح سے پروردگار عالم جل مجدہ اپنے ولیوں کے ذریعہ بڑی نعمتیں اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ فی الحال لوگ اس کی فکر کریں کہ ہم جہاں دنیا سیکھ رہے ہیں کچھ دین کا علم بھی حاصل کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک لڑکے کے اوپر، بہو ذرا پڑھو تو، کہ ہم تو اردو نہیں پڑھے۔ ارے کہاں پڑھتے ہو؟ ہاں تو مسلم ہائر سیکنڈری اسکول پڑھا۔ کیا پڑھتے ہو؟ ہم تو وہاں سے انٹر کر چکے ہیں۔ ارے تم انٹر کر چکے ہو اور اردو کی ایک سطر بھی تمہارے منہ سے نہیں نکل رہی ہے، تو تم نے پڑھا کیا؟ بحیثیت مسلمان کے اردو کی جانکاری ضروری ہے، جس کو اردو نہیں آتی وہ دین کا علم کہاں سے حاصل کرے گا؟ اس کو تو ضرورت ہے نا۔ وہ اب ہندی میں جا ہے، زا تو نہیں ہے، تو جہاز کہنا ہے تو وہ لکھتا ہے جہاز اور پڑھتا بھی ہے جہاز، دونوں تو جا ہی ہے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مسلمان بچے کو جاننا چاہیے اردو، کیونکہ دین کا زیادہ تر علم آج کے دور میں بھی جو پہلے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے وہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا ہے۔ نماز سیکھنا چاہتے ہو تو اردو میں تمہیں کتاب مل جائے گی، دین کا کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہو اردو میں تمہیں مل جائے گی۔ ہندی میں ابھی تک پورے طور پر اس کو شائع نہیں کیا جا سکا ہے، اور اس کو اگر آپ کو مل بھی جائے تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے آج کل ہندی میں قرآن آ رہا ہے، بڑے شوق سے لوگ ہندی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اب اس بیچارے کو کسی سے پڑھنا ہی پڑے گا، وہ ہندی والا قرآن جو ہے وہ بھی کسی سے پڑھنا ہی پڑے گا، بغیر اس کے اس کا تلفظ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے ایک مسلمان کو کہ وہ اپنی زبان سیکھے،
اپنی زبان سیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا بنایا ہے. اب سوچو تو قرآن ہے، بڑا کام ہے نا قرآن میں، اور جس کے منہ سے نہیں نکل رہا وہ قرآن کہتا ہے. اور اگر کہیں اس نے اپنے زام میں آ کر کے چھوٹے کاف کو بڑا کاف پڑھنا شروع کیا تو کافر کو کافر کہنے لگے گا. کتنا بڑا فرق ہے یار. تو کچھ تو صحبتیں اختیار کرو، کچھ تو کوشش کرو دین حاصل کرنے کی. یہ مدرسے اللہ کی نعمت ہیں. پڑھانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اصلاح کرے، پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اصلاح کر لے، تاکہ وہ دنیا کے اندر کسی کام کے لائق ہو جائے. بہت ضروری ہے. ہم لوگ تو نگاہ بڑھانے جاتے ہیں اکثر، کیا کلمہ پڑھو، کم سے کم 5000 والی تو شیروانی پہنے ہوئے ہے، اور پھر وہی حساب سے سب پورا ہے، پورا ڈریس ویسا ہی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی طریقے سے کہہ دیتا ہے تو نہیں نکل رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ. اب کہا محمد الرسول اللہ تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ. یہ پہلے ہی کلمہ اس کے منہ سے نہیں نکل رہا ہے، 25,000 کا کپڑا پہن کے بیٹھا ہے. اب پہلے ہی کلمہ نہیں نکل رہا ہے، محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ کہہ رہا. غور کرو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. اب پہلا کلمہ منہ سے نہیں نکل رہا ہے. اب اس سے کہا آمنت باللہ، تو بہت سوچ کے کہتا ہے آمنت باللہ. یا اللہ میں نے تو کہا تھا آمنت، اس نے ایک نور اور بڑھا دیا، آمنت باللہ. ہم نے کہا وما لائکتہ، تو اس نے کہا وما رائکتہ. تو کیا گھر کے اندر اگر اس کو کلمہ نہیں سکھایا گیا صحیح تو کیا آپ کے مدرسے میں بھی نہیں سکھایا جائے گا؟ آپ کے مدرسے میں بھی سکھایا جائے گا، مگر صحیح طور پر. اب لڑکے چلا رہے ہیں اور استاد صاحب ٹہل رہے ہیں جھڑی لے کر کے، وہ کیسے بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ارے نہیں بھائی، کم سے کم کلمہ شریف کو صحیح طور پر ادا کرنے اور اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے. تو اس مختصر سی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی پہچان قائم رکھیں. ہم مسلمان ہیں، اپنا دین جانیں. ہم مسلمان ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کسی دوسرے کے محتاج نہ رہیں. ہم مسلمان ہیں، جو ہماری شان ہے وہ ہماری شکل و صورت سے ظاہر ہے. بس انہی لفظوں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد.